علي أمير المؤمنين عليه السلام. محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. صل على محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. صلاة الله اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة فاتحة الخاصية سيدة الزهرة بنت سيد علي الحجاج. ایک اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام شہداء کے درجات کے لیے اور آج شہید ہونے والے مولانا ناصر عباس ملتان کی تشریف کرتے ہوئے ہم ان کے لیے فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا مشہور معروف حدیث پیغمبر اسلام کی کہ آپ نے کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں دو قرآن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. امت محمدی میں رسول خدا اپنے تمام کے تمام صحابہ کے درمیان میں اعلان کر رہے ہیں کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو قرآن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. کتاب اللہ وعترتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. اگر تم لوگ ان سے متمسک رہو گے، ان سے تمسک رکھو گے، ان سے وابستگی رکھو گے، اپنے آپ کو ان سے متصل رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے. انہما لن یفترقا حتی یرد علیہ الحوض. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملیں. نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگا. یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. ان دونوں میں کبھی جدائی آنے والی نہیں ہے. یہ پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث ہے. شیعہ سنی سب کتابوں کے اندر اس پہ اتفاق ہے. ہم نے طرف کیا تھا کہ پہلے 600 سال میں کسی نے بھی قرآن اور سنت نہیں کہا. پہلے 600 سال میں سب نے بالاتفاق کہا ہے کہ قرآن اور عطرت چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے گئے ہیں. سبحان اللہ. تو واضح سی بات ہے کہ جو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. سبحان اللہ. پیغمبر اسلام کا خطاب صحابہ سے ہے تو جن صحابہ میں رسول خدا چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں کیونکہ ان کے درمیان میں اعلان کر رہے ہیں. میں باتیں کر پا رہا ہوں، یہ نہیں کر پا رہا ہوں. جن کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں اور جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج جن سے متعلق پیغمبر فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اہل بیت صحابہ میں نہیں ہیں اور صحابہ جن کے درمیان میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہیں. دونوں کا اپنا اپنا مقام. اس کی میرے میں آواز مزید ایکو کر رہی ہے، آواز رکھو سے کم کر دیے گا. تو حضرات رسول خدا اسے اعلان فرمانے میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ میری
یعنی بہرحال اس اشرے کا عنوان ہے یہ حدیث کہ جناب خط مرتبت دونوں کو چھوڑے جا رہے ہیں. کل جہاں تک میں نے بات کو پہنچایا تھا بہرحال کل پہلے بھی ایسے یعنی اتنے افراد موجود نہیں تھے، میں تبھی گفتگو کر چکا ہوں. حدیث کی اقسام پہ ساری کو میں بات دہرانا نہیں چاہتا ہوں. تو بہرحال یہ حدیث متواتر ہے، کثرت سے وارد ہوئی ہے، شیعہ سنی سب کتابوں کے اندر ہے، اس کی اسانید بے انتہا موجود ہے، اس کی سند مستند ہے، مستند ہی نہیں ہے بلکہ متواتر ہے. وہ چیز جو متواتر ہو پھر اس کی سند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، سبحان اللہ، جس کو مختلف راستوں سے سب کے سب لوگوں نے نقل کیا اور سب نے کہا ہو کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، تو اس کی سند کے اوپر بہت زیادہ بحث نہیں کی جاتی کیونکہ اتنے لوگوں نے کہہ دیا. جب بہت سے لوگ ایک بات کو دہرائیں، کل میں نے مثال دی تھی، اگر بہت سے بچے بھی آ کے کہیں نا آپ کو، ایک پہلے بچہ آ کے کہ باہر آگ لگ گئی ہے، تو آپ کہیں گے ایک بچہ ہے، اگر دوسرا بچہ دوبارہ آ کے دہرائے اور پھر تیسرا بچہ، چوتھا بچہ، تو پھر آپ کہیں گے کچھ نہ کچھ تو باہر ہے جس کے سے بار بار بچے آ کے کہہ رہے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے. اور اگر حضرات بہت سے صحابہ نے ایک ہی بات کو بار بار دہرایا ہو، اس کا مطلب ہے پیغمبر اسلام نے غدیر خون میں کچھ نہ کچھ ضرور کہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میدان غدیر میں پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، اور وہاں پہ تفصیل سے خطبہ کیا، اس کے پھر آخر میں اعلان کیا. بہرحال اعلان ولایت ہے، انشاءاللہ آگے جانے کے بعد پیش کروں گا. تو حضرت پیغمبر اسلام چھوڑے جا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت. میں نے کل قرآن سے متعلق کو پیش کیا تھا، بات کو اسے متصل کرتے آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو قرآن جس کے اندر کوئی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کی آیت ہے کہ نہ باطل اس کو کبھی سامنے سے آ سکتا ہے نہ کبھی اس کی پشت سے آتا ہے، یعنی باطل کبھی بھی قرآن کو نہیں آ سکتا. حضرات قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں. سبحان اللہ. تھوڑی جگہ توجہ کریں گے. قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں. کل جہاں میں نے بات کو پیش کیا تھا کہ دو طرح کی دلیلیں پیغمبر اسلام کی ہیں، ایک خاموش دلیلیں ہیں اور ایک بولتی ہوئی دلیلیں ہیں. حضرات فی الآفاق و فی انفسہم، آفاقی جتنی بھی نشانیاں ہیں قرآن کی آیت ہے، آفاقی ساری نشانیاں خاموش ہیں اور انفسی ساری نشانیاں بولتی ہوئی نشانیاں. انفسی نشانیاں اور خاموش نشانیاں ہیں. بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، بہتوں کو مجھے سمجھنا پڑے گا حضرات. تو آفاقی نشانیاں ہیں، سورج چاند ستارے، خاموش نشانیاں ہیں لیکن نشانیاں ہیں. اور کچھ بولتی ہوئی نشانیاں ہیں، وہ بھی نشانیاں ہیں. تو قرآن خاموش دلیل ہے، اسی لیے قرآن کو قرآن صامت کہا گیا. صامت کہتے ہی خاموش کو ہے. مولا ابن المؤمنین نے خود سے فرمایا، کہا کہ قرآن صامت ہے، میں ناطق ہوں. اور دوسرے الفاظ میں اگر اہل بیت کو لکھا ہوا دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہو تو اہل بیت. اگر آگے تشریف لے آئیں گے پھر بعد میں جو پیچھے بالکل جگہ نہیں ہے، سلام پڑھیں گے آگے کافی جگہ ہے یہاں پہ کچھ جگہ کیونکہ پیچھے میں بار بار نظر ہوگی بھی. سلام صلی اللہ محمد. نعرہ قرآن اور اہل بیت، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل ساتھ ساتھ رہیں گی، دونوں ایک دوسرے کے لیے دلیلیں پیش کرتے رہیں گی. قرآن کو سمجھنا ہوگا تو اہل بیت سے، اہل بیت کو سمجھنا ہوگا تو قرآن سے. یہ دونوں ایک دوسرے کو حقیقی معنی میں سمجھاتے ہیں، دونوں کے اندر کبھی کوئی تضاد نہیں آئے گا، دونوں حقیقتاً ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ہیں اور ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں. کل میں ایک پوری روایت پیش کر چکا ہوں کہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، دونوں میں جدائی نہیں آئے گی، دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. حضرات اگر کبھی کوئی محسوس کرے کہ ایک چھوٹ گیا، اس کا مطلب ہے دونوں نہیں ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جو کثرت سے احادیث آئی ہیں پیغمبر اسلام کی طرف سے امیر المؤمنین کی شان میں، تو آپ نے جس طرح سے سب کے ذہنوں میں ہوگی کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اسی طرح سے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، پھر فرماتے نہیں قرآن علی کے ساتھ. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق. نہیں،
جیسا پیغمبر نے فرمایا ہے ویسا ہی حدیث کو بیان کرنا ضروری ہے. یہ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. الفاظ کو آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہی پھر آپ کا فرمان ہوگا, پیغمبر کا نہیں ہوگا. تو پیغمبر نے یہ فرمایا کہ علی مع الحق, علی حق کے ساتھ ہے. لیکن نہیں, والحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے. پھر حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی. پھر کہا اللہم ادر الحق کا کما دارا علی, پروردگارا حق کو ادھر ادھر موڑ دے جہاں جہاں علی موڑ پروردگارا حق کا رخ ادھر موڑ دے جہاں پہ علی کا رخ موڑ جائے. یہ نہیں کہا کہ پروردگارا علی کو اس طرف موڑ دے. ملبے کی توجہ اور سارے ملبے کی توجہ چاہتا ہوں. یہ نہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ پروردگارا علی کا رخ ادھر موڑ دے جہاں حق موڑے. کہ نہیں, پروردگارا حق کو اتنا ادب سکھا دے. کہاں چلے گئے؟ جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ذر غفاری, اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور علی ابن ابی طالب دوسری وادی میں چلے جائیں, تو اے ابو ذر ان سارے صحابہ کو چھوڑ کے اس طرف چلے جانا جہاں اکیلا علی. علی مولا, علی مولا, زمین بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا, زباں کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا. قرآن اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. دونوں یہ ساتھ ہیں, اہل بیت اور قرآن. قرآن ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے لیے کبھی بھی اس کے لیے باطل نہیں ہے. ہمیشہ قرآن کے اندر کبھی بھی کوئی غلط نہیں ہے. لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اگر قرآن میں شک نہیں ہے, کتاب میں شک نہیں ہے, تو پھر آل میں عیب ہے. اگر قرآن لا ریب ہے تو پھر اہل بیت بے عیب ہے. حالانکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو کچھ صفات ملنی چاہیے. جس بات کی میں پوری تفصیل باقی جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں, سب ملبے کی توجہ ہو. تو اگر دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں, دونوں میں کبھی تضاد نہیں ہوگا, کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہیں. دوبارہ واپس آئیے گا. قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہیں. حضرت میراث کی یہ صفات ہے کہ یہ ہر طرح کے باطل سے محفوظ ہے. میراث ایسی ہے کہ جس کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں. میراث ایسی ہے کہ کسی کتاب کو رکھنے کی اجازت نہیں. کسی کو قرآن پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی, کسی کتاب کو قرآن پہ اولویت نہیں دی جا سکتی. یہ میراث ہے. قرآن میراث ہے. جب میراث ایسی ہے تو پھر وارث کیسا ہو گیا؟ اس پہ کسی کو اولویت دی جا سکتی ہے. دوبارہ واپس آئیے, دوبارہ واپس آ جائیے. میں پھر دوبارہ اس کو باتیں کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. قرآن و اہل بیت دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں. قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہیں. کون سی چیز افضل ہے؟ وارث افضل ہوتا ہے یا میراث؟ بہت پیش کر رہا ہوں. اللہ وارث افضل ہوتا ہے یا میراث افضل ہوتی ہے؟ وارث. اللہ یہ مثال کے طور پہ, یہ ابا مجھے میراث ملی ہے, میں وارث ہوں, یہ میراث ہے. مثال کے طور پہ یہ مائکروفون مجھے میراث ملا, یہ میراث ہے, میں وارث ہوں. وارث افضل ہوتا ہے یا میراث افضل؟ سبحان اللہ, خاصا یہ ہم کو کہتے ہیں مائکروفون افضل ہے. حضرات وارث افضل ہوتا ہے, میراث مفضول ہوتی ہے. حضرات دوبارہ توجہ کیجیے گا. میراث ایسی ہے کہ اس پہ کسی کتاب کو اولویت نہیں ہے. گزشتہ سارے اللہ کی کتابیں بھیجی ہوئی, توریت, زبور, انجیل, سب کے سب اپنی جگہ پہ, لیکن قرآن قرآن ہے. اسے لا یمسہ الا المطہرون, جب تک کہ مطہر نہ ہو, پاک نہ ہو. تو ظاہری تفسیر یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کے الفاظ کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. حضرات یہ میراث ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمام شیعہ علماء کا سب کا اتفاق ہے کہ وارث اہل بیت علیہ السلام. حضرات ایک سوال کو پیش کروں گا, اس کا جواب خود پیش کروں گا آپ کے سامنے. تو حضرات قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہے. میں ایک بات یہاں پہ اس سے پہلے کی بات کو آگے بڑھاؤں, ایک بات یہاں پہ کہہ دوں. حضرات آج تک میراث باقی ہے. اگر آج تک میراث
میراث باقی ہے تو کوئی نہ کوئی وارث ضرور باقی ہوگا. یہ میراث ہے, کوئی ایسا وارث ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ کہنا جائز نہیں ہے. اللہ کی کتاب کافی ہے. اگر جس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا نا اللہ کی کتاب کافی ہے, سب سے پہلے اسی نے علی کی طرف رجوع کیا. جس نے سب سے پہلے کہا نا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے وہی آیا کہا کہ یا قرآن سے دکھا دیجیے. تو آپ نے کہا تو نے تو کہا تھا کتاب کافی ہے, تو قرآن میں نہیں مل رہا. کہا یا نہیں, کیا پڑھ لیا قرآن؟ کہا کہا میرے ہاتھ میں دے. جیسے میرے مولانا نے لیا ہاتھ میں فوراً کھول کہا یہاں جواب ہے. کہ آپ نے بغیر دیکھے کیسے بتایا؟ کہا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سلام کر کے علی مولا, علی مولا, پریشانی میں عمر مولا, علی مولا, علی مولا. یہ تمام کی تمام پریشانی جتنی بھی ہیں حالات حل ہو جاتے ہیں اگر اہل بیت علیہ السلام سمجھ میں آ جاتا ہے. سمجھ نہیں میرے ساتھ اگر آج یہ جتنی بھی آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی قرآن اہل بیت ہمیشہ ساتھ ہے, وارث و میراث ہمیشہ ساتھ ہیں. اگر اہل بیت علیہ السلام نے خود سے کہا کہ یاد رکھو یہ قرآن میراث ہے, بغیر اہل بیت علیہ السلام کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن کے اندر بے انتہا باریکیاں ہیں. پانچویں ہمارے اسلام فرماتے ہیں قرآن کے اندر ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. اس باطن کا ایک اور باطن ہے, یہاں تک کہ ظاہر ایک ہے, باطن 70. اللہ کا 70 کے 70 باطن ہمارے پاس ہیں. کہا کہ قرآن کے اندر 3 حصے ہیں. ایک حصہ جو بھی عربی زبان جانتا پڑھے گا سمجھ لے گا. ایک حصہ جب تک کہ کوئی محنت نہیں کرے گا, کوشش نہیں کرے گا, تب تک نہیں سمجھے گا. اور ایک حصہ پھر بھی ایسا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے انسان, تمام انسان اہل بیت کے محتاج. جب تک اہل بیت نہیں سمجھائیں گے تب تک کہ وہ حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو حضرات قرآن ہے, قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. آج تک قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان لمبخود ہے, پریشان ہے کہ قرآن کیسے سمجھ میں آیا. حضرات اہل بیت سے انسان کو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھانے کی اہل بیت قرآن سمجھانے کے قرآن میں کیا کچھ آیا ہے, اس کے اندر بے انتہا باریکیاں. آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے اور قرآن کیا ہے. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو معجزہ ہے, زندہ معجزہ ہے, اعجاز ہے, زندہ معجزہ ہے. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا ہے تاکہ ثابت کر سکے اپنی امت پہ کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے. ہر نبی کے پاس ایک معجزہ ہے. مشہور معروف ہے جناب موسیٰ کے لیے جو معجزات ہیں, ان کا ید بیضا ہے, جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے تھے تو ہاتھ سے نور نکلتا تھا. عصا تھا, اس کو زمین پہ پھینکتے تھے, اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا. جناب عیسیٰ ہاتھ سے جس کی بھی کسی بیماری پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے, اگر بہرا ہوتا تھا کان پہ ہاتھ رکھا اس کی شنوائی واپس آ جاتی تھی. اگر نابینا ہوتا تھا تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے, بینا واپس آ جاتا. حضرات جناب عیسیٰ اگر کوئی مردہ ہوتا تھا ٹھوکر لگاتے تھے. اللہ تو جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے ویسے انبیاء معجزات دکھاتے تھے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں عربوں کو 2 باتوں میں بہت ناز تھا. ایک اپنی زبان پہ بہت ناز تھا, دوسرے اپنی شمشیر زری پہ بہت ناز تھا. اللہ نے کہا کہ میرے حبیب میں آپ کو 2 ایسے معجزات دے کے بھیجوں گا کہ عربوں کی دونوں چیزوں کے جواب ہوں. عربوں کی زبان کا جواب قرآن ہے, دل کا جواب علی ہے. بہت پیارا. علی 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 چہروں کی چہک میں, علی علی پھولوں کی مہک میں, علی علی زہرا کا شوہر, علی علی حسنین کا بابا, علی علی کعبے کا گوہر, علی علی کمبر کا مولا, علی علی سب مل کے بولو علی علی. جیو بیٹا جیو. کہ کتنی باریکی ہیں, جس طرح سے جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے تقاضوں کے مطابق اللہ معجزات دیتا رہا. تو اللہ نے رسول خدا کو 2 طرح کے معجزے دیے ہیں, اور وہ ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کی شکل میں ہے جو قیامت تک کے لیے لازوال ہے, لاجواب ہے, اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزے کے طور پہ پیغمبر اسلام کو دیا ہوا ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. اور دوسرا اطرت کی شکل میں ہے, اہل بیت کی شکل میں ہے, کہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. کہا کہ دیکھو اگر تمہیں لکھی ہوئی ہدایت چاہیے تو قرآن کو دیکھ لو, عملی ہدایت چاہیے تو اسلام کو دیکھ لو. راست
راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے نا، توجہ سمجھ میں کیا تھا میرے ساتھ، راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اللہ نے کہا کہ دیکھو صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کہتے ہی اسے ہے جسے کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا، اسے کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا. کبھی بھی اگر کوئی صراط مستقیم سے اترے، سیدھے راستے سے اترے، یہ سیدھے راستے سے اترنا بتا رہا ہے کہ یہ انحراف ہے. سیدھے راستے سے اترنے کے بعد انحراف آ جاتا ہے کیونکہ اسے کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا. جب بھی اتریں گے تو یہ انحراف ہے، واپس اسی صراط مستقیم پہ آنا پڑے گا. سیدھے راستے پہ کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سیدھا راستہ کا سیدھے راستے پہ چلتے رہو، ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی خداوند متعال نے کہا کہ ہدایت کے دو راستے، منطقی لحاظ سے ہدایت کے دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب. راستہ دکھا دینا اور منزل تک پہنچا دینا، اور دو طریقے ہیں منطقی لحاظ سے. آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے، مثال کے طور پہ یہاں کے مجلس بازار مہدی جانا ہے، کہ راستہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ راستہ ہے، یہاں سے یہاں جائیں، وہاں سے وہاں جائیں، آپ یہ ہائی وے لیں گے، پھر آپ یہ ایکسٹ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ پہنچ جائیں گے اور مہدی یہاں پہ سنٹر آ جائے. مثال کے طور پہ یہ آسان سا، یہ ہے اراءۃ الطریق، یہ راستہ دکھانا. اور دوسرے آپ کہیں کہ میرے ساتھ چلیے، میں وہیں جا رہا ہوں، اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا. اب خدا پہ کیا واجب تھا؟ صراط مستقیم ہے نا، بالکل سیدھا راستہ ہے. سیدھے راستے پہ ضرورت نہیں ہے کسی ہدایت کی، کیونکہ بالکل سیدھا راستہ ہے، کسی پہ چلتے رہو، اسی راستے کے اوپر پہنچ جاؤ گے. لیکن اللہ نے دو کام کیے. اللہ نے کہا اراءۃ الطریق، راستہ بھی دکھا دیا قرآن کے ذریعے، اور ایصال الی المطلوب کا مطلوب تک بھی پہنچا رہا ہوں، منزل تک پہنچا رہا ہوں. کیسے؟ امام کے ذریعے. امام کے ذریعے دیکھا، امام کے پیچھے چلتے رہو گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. کہا میں نے مطلوب تک پہنچانے کے لیے امام کو بھی سامنے پیشوا کے طور پہ چلا دیا، قرآن بھی بھیج دیا جس میں راستہ دکھا دیا گیا. دونوں کر دیا. اس کے باوجود کا قرآن بھی دے دیا، اہل بیت علیہ السلام بھی دے دیے. کہ اس کے باوجود اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو پھر اپنی وجہ سے ہوگا، نہ قرآن کی وجہ سے، نہ اہل بیت. سبحان اللہ. اتنا واضح اور شفاف راستہ یہ ہے قرآن و اہل بیت. اگر قرآن کو دیکھ رہا ہوں، میں نے پھر کہا نا، قرآن کو دیکھ رہا ہوں تو اہل بیت کو دیکھ لو، اہل بیت کو دیکھ رہا ہوں تو قرآن کو دیکھ لو. ایک کتبی شکل ہے اور ایک نوری شکل ہے، ایک انسانی شکل ہے، ایک وجودی شکل ہے اور دوسرا کتبی وجود ہے. یہ سارے فلسفے کی منطقی ساری بحثیں وہیں پہ حل ہو جاتی ہیں. جہاں پہ بھی آپ قرآن اہل بیت کو دیکھیں گے ہر چیز واضح ہوتی چلی جائے گی. حضرت جناب زینب کبریٰ نے بھی یہی جملے ادا کیے تھے شام کے اندر. کیا کہا تھا کہ جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام آج ایک اگر خطیب کو یا ایک ذاکر اہل بیت کو یا ایک ذکر اہل بیت کرنے والے کو پاکستان میں شہید کیا تو کیوں شہید کیا گیا؟ جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا نا کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں قرآن اہل بیت کے ذکر کو پھیلاتے ہیں، ہر جگہ پہ اہل بیت علیہ السلام کو تعارف کرواتے ہیں. یہی جرم تھا نا جس جرم کے اندر ان کو، اور آج پورے پاکستان میں پوری قوم پر سازش چلنے کے لیے عزاداری کی طرح سے روک دی جائے، زیارات جتنی بھی نکلتی ہیں پورا راستہ موڈیفائی کر دیا جائے، جلوسوں کے راہ جو آج یہ پرمٹس ہیں جتنے بھی آج راستے یہ سارے موڈیفائی ہو جائیں، جلوس محدود ہو جائیں، مجالس محدود ہو جائیں. یعنی پوری کی پوری سازش چل رہی ہے اور ایک پورے مہم چلائی جا رہی ہے. کسی طریقے سے اس عزاداری کو کنٹین کر دیا جائے، ہر جگہ آواز نہ پہنچے، ہر آدمی سوال نہ کرے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ باہر جب مہم پڑے جائیں گے کہ مثال کے طور پہ نواسی رسول کو بازار شام میں لایا گیا تو لوگ سوال کریں گے کون سے نواسی رسول، کون سا رسول آیا، ان کا کوئی رسول الگ ہے کہ نہیں؟ ان کا رسول وہی جو ہمارے رسول تھے. تو کہ واقعی مسلمانوں ہی نے تو پوچھنے پہ مجبور ہوں گے نا. تو کہا کہ نہیں عزاداری کو کنٹین کر دیا جائے، کہ جس طریقے سے ہو جائے جلوسوں کو روک دیا جائے، ماتم شبیر کو روک دیا جائے. حضرت پوری سازش ہو رہی ہے کسی طریقے سے عزاداری کو محدود کیا جائے پورے پاکستان میں. آج ایک سازش ہے، ٹیلی ویژنوں پہ بار بار یہ مسلسل ہو رہے ہیں، عزاداری کے رولز جو ہیں وہ کنٹین کیے جائیں، سارا کا سارا اس کو محدود کیا جائے. حضرات اسی تناظر کے اندر شاعر نے شعر کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، توجہ کیجیے گا، وہ کہتا ہے کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں؟ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد.
سازش ہو رہی ہے کسی طریقے سے عزاداری کو روک دیا جائے گا. عزاداری کرتے کہ حضرات اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا پھر یزید کے بچوں پہ کھلبلی یہ کھلبلی بتا رہی ہے، یہ پریشانی بتا رہی ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کے سینوں پہ ہاتھ نہیں لگتے، یزیدیوں کے چہروں پہ ماتم ہو رہا ہوتا ہے تو خود بخود کوئی چہرہ بتا رہا ہوتا ہے یہ تماشا وہاں نہیں، درد لیکن ماتم ہم کرتے ہیں، درد کہیں اور ہوتا ہے. یہ درد بتا رہا ہے کہ نہیں یہ ماتم جو ہے یہ کسی طریقے سے رکوانے کی جو سازش ہے جو آج پوری دنیا کے اندر، آج عراق میں یہی بات کر رہے ہیں، آج شام میں یہی بات ہے، بحرین میں یہی بات ہے، آج ہر جگہ افغانستان میں کسی طریقے سے اس کو عزاداری کو. اور حضرات آج کی مولانا بھی لندن بھی آئے ہوئے تھے، میں پاکستان میں آیا ہوا تو وہاں سے پھر میں واپس آیا تو وہ چلے گئے. چلو اس کے بعد شہادت ہوگی نا ہمارے پاس آپ کی جو مکان والے شہادت ہو گئی. حضرات کیا ہوگا؟ یعنی ہمیں ڈرا لیں گے. پاکستان میں بھی کیا تھا بہت سے لوگ ایسے مت چاہیے یہ ہے وہ ہے. حضرات ڈرتے نہیں ہے موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت. آج ہی حالات کے تناظر میں ایک شاعر نے کہا، وہ کہتا ہے ڈرتے نہیں ہے موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت. ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آئے. جا رہے ہیں کوئی ہمیں موت سے مت ڈراؤ کہ عزاداری رک جائے گی. حضرات جب دربار یزید میں نہیں رکی عزاداری رکنے والی نہیں ہے. اس طرح سے بھی کوشش ہو جائے گی. آپس میں حضرات صرف اپنے آپس میں ایک انسجام رکھیے، آپس میں اتحاد رکھیے. دشمن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپس کی تقسیم سے خطرہ. آپس میں تقسیم مت ہوئی، تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں. آپس میں مت لڑیے، دشمن سے میں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، بلکہ جناب زینب خدا کا وعدہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے یاد رکھنا یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے. حضرات جناب ہمارے لندن کے شاعر تھے، مشہور شاعر تھے عاشور قاسمی، انہوں نے کہا تھا کہ زینب زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے. زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس. حضرات یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے، اس سے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. جب اللہ کا وعدہ ہے یہ عزاداری چلتی رہے گی. حضرات اس کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے. اگر ہے تو ہمارے داخلی آپس کے فسادات اور آپس کی لڑائیوں جھگڑوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس لیے اگر آپ آپس میں اتحاد رکھیں گے دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہماری جانیں اتنی سستی نہیں ہے کہ جو چاہے ہمارا خون بہا دے. اس کو اجازت مت دیجیے. اپنے خود حفاظت کا اپنا خود بندوبست کیجیے. اور پاکستان کے اندر امام بارگاہوں کی حفاظت کے لیے، اپنی شخصیات کی حفاظت کے لیے، اپنے مقدسات کی حفاظت کے لیے، اپنے تبرکات کی حفاظت کے لیے جس طرح سے ہو سکے خود اپنی حفاظت کا بندوبست کیجیے. دوسروں پہ آج چاہے وہ پولیس ہو، چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو، ان پہ مت بھروسہ کریں کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے. وہ تو خود مارے جا رہے ہیں. فوج دیکھ لیں، پولیس دیکھ لیں، وہ تو خود مر رہے ہیں، روز مر رہے ہیں، انہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں. تو اپنی حفاظت کا اپنے ہاتھوں میں انتظام لے لیجیے. یہ خان میں جب لوگوں نے مومنین نے اپنے ہاتھ میں انتظام لے لیا، وہاں پہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ کر سکیں. جیل اسپتال خان میں اسی طرح سے اگر آپ کوئٹہ چلے جائیں، جہاں جہاں انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا وہاں پہ آج دشمن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کچھ کر سکے. لیکن جہاں جہاں آپ لوگوں نے انتظام دوسروں کے ہاتھوں میں دے رکھا اور خود سے مسلسل یہ کہتے رہے کہ انتظام کر دو، حفاظت کر لو ہمارے، نہیں. ہمارے نوجوان کسی بھی طرح سے کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے محتاج نہیں ہے، اپنی حفاظت خود سے کر سکتے. بے شک آج ہمارے اسکاؤٹس ہونے چاہیے، آج ہمارا اپنا خود سے ہر طرح سے حفاظت کا اپنے ہاتھ میں انتظام ہونا چاہیے. جو حملہ کرنے کے لیے آتا ہے وہ 10 مرتبہ سوچ کے آتا ہے کہ وہاں پہ حملہ مجھے بھی آگے سے ہو سکتا ہے. آج جو امام بارگاہیں بچ گئی ہیں وہاں پہ حفاظت کا انتظام تھا، صرف 2 یا 3 افراد گارڈ سے، 4 افراد 5 افراد، اس سے زیادہ نہیں. حفاظت کے لیے افراد موجود ہوں، صرف ایک ہوائی فائر کرتے ہیں تو وہ ہوا کی طرح سے بھاگتے ہیں. وہ کوئی اہل رہتے ہیں ان کے اندر کوئی شجاعت نہیں ہے. ہمارا اپنا حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے. زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن میں اس بات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں تک آواز پہنچتی چلی جائے، جہاں تک لوگ سن رہے ہیں، حفاظت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیں. پاکستان کے اندر جب تک خود اپنی حفاظت نہیں کریں گے کوئی بھی آپ کو حفاظت کا بندوبست آپ کے لیے نہیں کرے گا. اللہ جناب زینب کبریٰ نے یہی کہا تھا دربار یزید کے اندر جب جناب سید سجاد کو خطبہ دینے سے روک دیا گیا تھا. جناب زینب خطبہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ شرابی کا دربار ہے. جب سجاد کھڑے ہوئے تو آپ کو زبردستی بٹھا دیا. قیدی ہیں، قیدیوں کو اجازت نہیں کہ یہاں پہ خطبے دیے جائیں. تو جناب زینب کبریٰ نے کیا کیا؟ ایام جناب زینب کے عشرے سے منون کرتے ہیں نا، اس کو عنوان دیتے ہیں آپ لوگ ایام جناب زینب کا یا عشرہ زینبیہ یا بہرحال جو بھی نام دیجیے یا ایام. بہرحال سفر کا مہینہ ہے جب بی بی شام پہنچی ہے تو سفر کو تو دربار یزید کے اندر بی بی مخاطب ہوئی خود یزید سے
اور کہا کہ یزید میں خطبہ دینا چاہتی ہوں، اگر تیرے میں ہمت ہے تو روک لے. کسے کہہ رہی ہے؟ یزید سے. کہا کہ تو روک سکتا ہے تو روک لے، خطبہ میں دوں گی. حضرت آپ نے فوراً خطبہ شروع کیا اور کہا کہ اس خطبے کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. خطبہ دیا بھی اور کہا یہ خطبہ رکنے والا نہیں ہے، یہ خطبہ یہاں رکے گا نہیں. صاحب رحمۃ اللہ علیہ صلی محمد صلی محمد. حضرات یہ پورے کا پورا ایک نظام ہے کہ جو رکنے والا نہیں ہے. جناب زینب بن نے اس مقام پہ خطبہ دیا اور کہا کہ اے یزید، یا یزید کت قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمت وحینا. اے یزید، تو نے جو مکر و فریب کرنا تھا تو نے کر لیا، جو تو نے دھوکے دینے تھے تو نے دے لیے. اگر تیرے میں ہمت ہے اور کوشش کر لے تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ واللہ، بی بی قسم کھائے کہتی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. ولا تمت وحینا، اور ہماری وحی جو قرآن نازل ہوا پیغمبر اسلام پہ وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کچھ چیز مرنے والی نہیں. حضرات یاد رکھیے جناب زینب کبریٰ کا وعدہ ہے دربار یزید کے اندر، کہا کہ یاد رکھ ہماری وحی بھی جاری رہے گی، ہمارا ذکر بھی جاری رہے گی. یہ کبھی بھی کسی طریقے سے ایام یاد رکھیے گا جناب زینب کا وعدہ. میں جانتا ہوں کہ آج ایک مومنہ کے سور کے لیے بھی اہتمام کیا گیا کہ جو 3 بچوں کو چھوڑ کے گئی ہیں. حضرات ہم اگر ہمارا کوئی بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اپنے بھی جانے والوں کے غم میں اہل بیت ہی کو یاد کرتے ہیں. اور اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنی ہر چیز کو دین پہ قربان کرتے ہیں. تاریخ میں دیکھا ہی کتنے افراد ہوں گے، اور ظاہر سے ذکر بھی کیا کہ شاید کربلا جانے کا مرحومہ نے قصد کر رکھا تھا، اور ظاہراً مجھے شوہر نے ظاہراً ذکر کیا کر کے بھی ٹکٹیں بھی لے چکے تھے، سب کچھ ہو چکا تھا، انتظام تھا، اور آج کل میں فلائٹ تھی. رات ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی جس نیت کے ساتھ جاتا ہے وہ اسی نیت کے ساتھ محشور ہوتا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ وہ مومنہ جو اپنی ٹکٹ خرید کے رکھے ہوئے ہو کہ میں کربلا جا رہی ہوں، اور قیامت تک کے لیے اللہ ان کو مسافران کربلا، زائران کربلا میں محشور کرے. جس نیت کے ساتھ انسان جاتا ہے، جو انسان جو نیت کر لیتا ہے نا اسی نیت کے ساتھ محشور ہوتا ہے. اگر کسی کی نیت یہ ہو میں کربلا جاؤں اور اس دوران انتقال ہو جائے تو حضرات قیامت تک کے لیے اسے کربلا میں سفر کا ثواب ملتا ہے، زیارت کا ثواب. کے زائرین کے لیے جو ثواب لکھا گیا وہ اس نیت کے ساتھ جو جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ کہا کہ ہمیشہ نیتوں کو اپنے خالص رکھو، نیتوں کو اچھا رکھو. اور اب ایک جانے والی کے لیے تو جانا تو سب نے ہے، لیکن اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ کسی کو یہ ثواب مل رہا ہو کہ کربلا کی زیارت میں ایک انسان نیت کی ہوئی. اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی دین کی خاطر یتیم کر دیا، اپنی ہر چیز قربان کر دی. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو دنیا سے گیا جناب مسلم نے عقیل کو دیکھ لیجیے، 2 بیٹے ساتھ میں ہیں، وہ یتیم ہو گئے اور وہ کربلا میں بھیج دی. اب کربلا کے میدان میں آپ کو 3 ایسی ہستیاں نظر آئیں گی جنہوں نے جو کچھ تھا جناب سید الشہداء پہ قربان کر دیا. جو کچھ تھا ان کے پاس 3 ہستیاں، بلکہ پوری نسل قربان کر دی. 3 ہستیاں میدان کربلا. ایک جناب مسلم نے عقیل، 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں جناب سید الشہداء پہ قربان کر دی. دوسرے جناب زینب کبریٰ، ان کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں جناب سید الشہداء پہ قربان کر دی. اور تیسری کون؟ تیسری جناب رباح. جناب رباح کے 2 بچے ہیں، دونوں حسین پہ قربان کر دی. حضرات یہ کہنا بڑا آسان ہے، حالات پاکستان کے حالات جو وہاں پہ بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کہنا دیکھیں دین پہ پیسہ قربان کرنا آسان ہے، جان قربان کرنا مشکل ہے، اور اپنی آبرو قربان کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے. انسان کے ہر خواہش سے پتھر مارے جائیں، بازار میں بھیجا جائے، یہ آسان کام نہیں ہے. کہنا بہت آسان ہے، معمول سے ہر خواہش.
جناب ایوب نے یوں کہا نا پروردگارا سارے امتحان دے دی میں نے، اولاد قربان کر دی، فصلیں قربان ہو گئی، میرا محل گر گیا، میں بیمار ہو گیا، سب پڑا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں کہ میری بیوی گھر کا کام کرے. جناب یوسف کی بیٹی تھی جناب رحمہ، میں پروردگارا برداشت نہیں کر پا رہا. اللہ نے کہا ایوب تجھے کس نے دی یہ ساری نعمتیں؟ کہ پروردگارا تو نے دی. کہا آج انکار کر رہا کہ تو قربان نہیں کر سکتا، کہ پروردگارا مجھے معاف کر دے، لیکن میری اس سے زیادہ میرا صبر نہیں. خدا کہتا ہے قرآن کے اندر قیامت تک ایوب کے صبر کو یاد رکھا جائے گا، اس سے زیادہ کسی نے صبر نہیں کیا. لیکن جہاں جناب ایوب کا صبر ختم ہو رہا ہے، وہاں سید سجاد کا صبر شروع ہو رہا ہے. جناب سید سجاد نے وہاں سے قربانی پیش کی. میں آنے والے دنوں میں پیش کروں گا تفصیل سے جناب سید سجاد کے ساتھ اور مسائل تفصیل سے پیش کروں گا. لیکن اس بات پہ کون سی قربانی ہے، رات بس بھائی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی بھی، لیکن میں چند جملے مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر آپ کو زحمت دوں گا. آج جس مومنہ کے لیے لوگ جمع ہوئے باہر یا میں جناب زینب غورہ میں گئی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا جب ذکر کیا جاتا ہے نا تو اس کی وہاں روح موجود ہوتی ہے. تو آج مومنہ آئی ہوں گی، اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں گی، لیکن جب دیکھتی ہوں گی نا کہ میدان کربلا میں بیوی نے سب کچھ قربان کر دیا، تو پھر کہتی ہوں گی کہ ہاں اپنے بچوں کو دیکھ یہ خوش ہوتی ہوں گی نا کہ ہاں سمجھ سے میرے بچے ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور باہر بہت زیادہ سردی ہے لیکن یہاں پہ ہیٹنگ کا انتظام ہے، زمین پہ قالین بچھے ہیں، سر پہ سایہ موجود ہے. وہ جو بیویاں کربلا کے بعد عزاداری کر رہی تھیں، ان کے لیے کوئی سر پہ سایہ نہیں تھا، ان کے لیے کوئی قالین نہیں بچھایا گیا تھا. ایک 4 برس کی بچی کو مسلسل ریل پہ بیٹھے ہوئے. آپ کے تو بڑا اہتمام موجود ہے. میں کرنا چاہوں گا افراد آئے اپنے مسائل کو پسند ہے، واپس نہیں جا سکتا ہوں مسائل پر. اللہ جناب زینب غورہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اس ہستی نے سب کچھ قربان کر دیا. کون ہے جناب زینب غورہ؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی ہے، جگر ہے، امین بے انتہا محبت. ہر باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر باپ علی جیسا ہو اور بیٹی زینب غورہ جیسی تو امیر المؤمنین بے انتہا بیوی سے محبت کرتے تھے. اور امیر المؤمنین نے آخری وقت میں جناب سید الشہداء کو وصیت بھی کی تھی. ہمارے بڑے علماء نے یہ جملے لکھے ہیں، کہا مرحوم عاقلہ مرشی نجفی نے وصیت کی کہ بیٹا جب تک زندہ رہو گے نا تو ہر شب جمعہ میری قبر پہ امام حسین کی اپنی بہن زینب سے بداعی کے مسائل پڑھتے ہیں. جب ایک ہی مسائل، اور جب مجھے دفناؤ گے قبر میں اتارو گے تو پھر یہی مسائل پڑھنا. جب جناب معصومہ کو کے حرم کا طواف کراؤ گے تو یہی مسائل پڑھنا. جب قبر میں اتارو گے تو یہی مسائل پڑھنا. تو یہی مسائل کون سے؟ جناب امام حسین کی جناب زینب سے بدائی، امام حسین ایک جناب سید سجاد سے بدائی، ایک جناب سیدہ سے، اور ایک اپنی بہن جناب زینب غورہ سے. اللہ میں جانتا ہوں مسئلہ آپ نے تو یہ بدائی یہاں تک کہ کہا کہ بڑے بڑے علماء نے وصیت کی ہے یہی مسائل پڑھنے کی مرنے کے بعد. بڑے بڑے لوگوں نے یہ وصیت کی. یاد رکھوں گا کہ میں سارا ثواب کے لیے جب جملے پیش کرنا چاہتا ہوں امام حسین کی اپنی بہن سے بدائی تھی. یہاں تک ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کہا میں حرم امام حسین میں نماز پڑھاتا تھا، وہ نماز پڑھایا کرتے تھے. وہ کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ صحن امام حسین کا حرم کا صحن ہے، اس میں علامہ مجلسی منبر سے مجلس پڑھ رہے ہیں. مجلس پڑھتے پڑھتے جیسے مسائل پہ آیا تو میں نے دیکھا 800 مجتہدین ان کے مجلس میں بیٹھے ہیں، 800 فقہا کا. اچانک جب انہوں نے مجلس ختم کی اور اس کے بعد مسائل پہ آئی نا تو ایک مرتبہ حرم کے اندر سے کوئی باہر آیا کہا کہ مجلسی میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا. مجھے جناب سیدہ نے بھیجا کہا کہ محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کی میری بیٹی سے بدائی، مجھے زینب کی حسین سے بدائی کے مسائل سب جملے ہیں. میں تفصیل سے نہیں یہ پڑھنا چاہتا لیکن سنیں گے صرف ابتدائی جملے پیش کروں گا. حضرات جناب سید الشہداء پہلے اپنے بیٹے کے پاس آئے، جناب سید سجاد کے پاس آئے. جیسے ہی میں سجاد نے بابا کو دیکھا نا تو فوراً روکے، جب دیکھا خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم زخموں سے چور چور ہے. دیکھا تو فوراً روک کے پہلا سوال کیا، کہا اینا اینا امی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ بابا یہ کیا عالم بنا رکھا آپ نے، چچا عباس کہاں ہے؟ آپ کا یہ عالم ہے. کہا نہیں عباس مارا گیا. اکبر میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ کہا کہ سجاد کب تک خوش رہو گے؟ خیموں میں مردوں میں یہ آپ باقی ہے یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہے؟ بس بھی اسرار امام سونپے اور مولا نے فوراً بیٹے سے رخصت کیا اور کہا کہ بیٹا کہ میرے وصیت کے چند جملے مختصر کر رہا ہوں. آئے بہن کے پاس ایک مرتبہ جناب گلے لگا کے بہت رو رہے
میں سب کو آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں. بلانا شروع کیا, کہا کہ بہن زینب میں نے ام کلثوم کو آپ کو بلایا, کہا میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا. پھر بیوی کو بلایا, کہا کہ بہن میں نے سکینہ کو آپ کو, میں نے فاطمہ کو آپ کو سونپا. سب کو لے کر کے بلاتے چلے گئے, کہا کہ میں نے سب کو آپ کو سونپا. پھر آواز دی, کہا بہن میں نے سجاد کو آپ کو سونپا. کہا جب شام میں غریبہ میں خیموں میں آگ لگ جائے گی میری بیٹی کو خیمے سے باہر لے آئیے گا. مولا کتنا درد ہے آپ کو. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ ایسی نہیں قوم عزیز مجھے دیکھیں اللہ مجرد عبادت قتلی کا میرے شہادت کے بعد لباس پر ہم سے چھینا جائے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے پرانا لباس بے تن کیا. جب چلنے لگی نا تو جناب زینب نے آواز کہا بھیا ذرا آرام سے آہستہ بہن. کیا بات ہے میری بہن؟ کہا بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی. کہا بہن کیا وصیت؟ کہا اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ زینب جب حسین آخری ودا کے لیے آئے تو میری طرف سے جنت کا موسیٰ دے دینا. بیوی نے فوراً پہلے کے موسیٰ دیے نا تو ایک مرتبہ سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا اماں نے جنت میں چل رہا. آواز دی, کہا بہن ذرا آپ اپنی کلائیوں کو پیش کیجئے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ مجھے بابا کی وصیت کے الفاظ یاد ہیں. فوراً جناب زینب نے اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائی, میرے مولا کی کلائیوں کے بوسے دینا شروع کی. کہا کہ کیا بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا بابا نے کہا تھا میری طرف سے زینب کی کلائیوں کے بوسے دینا. کہا کیوں؟ کہا کہ کلائیوں پر رسیوں نے بدلا. بس میں نے مختصر کر دیا. میرے مولا چلے گئے, میدان کربلا میں چلے گئے. مولا نے 3 حملے کیے, ساری جنگ ہوئی. آخری حملے سے پہلے آخری مرتبہ یا ام کلثوم یا رباب سکینہ میرا آخری سلام قبول کیجئے گا, بس میں آخری مرتبہ آیا ہوں. بہت تیزی سے گزر رہا ہوں حضرات. حضرات ایک مرتبہ کہا چلے گئے. بیوی خود ہی فرما رہی ہے, کس سے فرما رہی ہیں؟ جناب زینب کبریٰ جناب سیدہ سے. کہا اماں میں میدان کربلا میں 70 قدم کے فاصلے سے اماں ایک مرتبہ جب میدان کربلا میں بی بی جب بہت زیادہ پریشان تو اپنے ہاتھ سر پہ رکھ لیا کرتی تھی. جناب زینب نے 2 ہاتھ سر پہ رکھے, بہت تیزی سے چلنے لگی. آواز دی کا ماں محمدہ, رسول خدا آگے دیکھیں تو صحیح آپ کا نواسا نہیں نظر آ رہا. فرماتی ہے میں نے پریشان ہونے کے بعد میدان کربلا میں دیکھا چاروں طرف سے لوگ ایک آدمی کو تیر مار رہے ہیں, جس کے پاس تیر نہیں ہے وہ نیزہ مار رہا ہے, وہ تلوار کا وار کر رہا ہے, جسے نہیں مل رہا وہ پتھر مار رہا ہے. جب میں نے دیکھا کہ آپ کے بیچ میں کھڑا دل زینبیہ سے, میں نے آواز دے کے پوچھا کیا آپ بھی میرے بھائی حسین ہیں؟ ایک مرتبہ سر اٹھا کے میرے بھائی نے کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط, اے زینب خیموں میں واپس چلی جائیے. ابھی جب شمر میرے سر سے امامہ اتارے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا. حضرت اللہ نے دعا کر دیا. میں مولانا حسن کی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا تھا, آخر میں نے سن لیجئے گا. ایک ایسا وقت آیا جناب زینب کبریٰ نے آواز دی, ہمارے کوئی مسلمان نہیں ہے کہ تمہارے نبی کا نواسا ہے. جناب زینب کبریٰ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ دیر بعد دلجنا واپس آیا. جیسے دلجنا واپس آیا نا تو بی بی کہتی ہے کہ حسین کی بیٹی جس کا نام سکینہ کا سوال کیا, کہا کہ میرے بابا خیمے سے کہتے تھے بہت پیاسے تھے, بس اتنا بتا دیں کیا میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسا نبھا کر دیا تھا؟ اللہ کو میں نے تمام کر دیا. پھر بھی خود ہی جواب دیتی ہے کہ میرے بابا اترے نہیں ہیں, میرے بابا اترے سے گرے ہیں. پھر خود ہی ایک جملہ کہتی ہے, سوگرہ ہمارے محمد کی کہ تیری کٹی ہوئی باتیں بتا رہی ہیں, میرے بابا کو پانی نہیں پلایا گیا, میرے بابا کو پیاسا نبھا کر دیا گیا ہے. جناب زینب کبریٰ نے 11 محرم کا دن نکلا, کربلا سے پوچھ کے آخری میں پیش کرنا جانا چاہتا. 11 محرم کا دن نکلا, روایت کے الفاظ ہے ساری بیٹیاں جاتے ہیں نا,
ساری دنیا مختلف لاشیں، کوئی کسی لاش کے کنارے کھڑی رو رہی ہے، کوئی اے علی اکبر تیرے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے، کوئی جناب قاسم کے لاش پہ، کوئی جناب عباس کے، ساری بیویاں، لیکن دو بیویاں سارے ایک جناب زینب کبریٰ اور دوسری جناب روا امام حسین کے لاشے پہ آ گئی. ایک ہماری آخری قربانی قبول فرما، ہمیں حسین کو بھی پیش کر دیا. اب کیوں نہ خدا کہے زینب آمین ہو، بھی کوئی شکوہ نہیں ہے. اور دوسری جناب روا، یہ حسین آپ کے سامنے کا میرے مولا حسین، میرے سر پہ چادر نہیں کہ میں آپ کو اپنی چادر سے کفن دے، پسے گردن بندے اگر کھلے ہوتے میں اپنے ہاتھ سے آپ کے سامنے، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں آپ کے جسم کے اوپر بھی کم از کم آپ کا لاشا تک کے لیس پہ نہ، اے میرے سرتاج حسین، میں وعدہ کر کے جب تک زندہ رہوں گی کبھی میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. اللہ کے میں آپ نے جملوں کو پیش کر رہا ہوں. اللہ نے ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ وسیل ہو کے چلیں. کہاں سے چلیں؟ جناب زینب کبریٰ سے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں آئے. بی بی کوفے پہنچی، بابا کو ایک مرتبہ آواز دی کہ بابا میرا بھائی حسین مارا گیا، لیکن بیٹوں کو تذکرہ نہیں کیا. شہداء کو لے کے کربلا چلیں، سارے شہداء لیکن بیچ میں کہیں بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. کربلا بیٹوں کے قبروں کے پاس سے گزری، لیکن بیٹوں کے لاشوں کے قبروں پہ نہیں کیا. مدینے پہنچی، پہلے نانا کے روضے میں پھر ماں کی قبر پہ گئی، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. بھائی کے گھر میں گئی، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. ایک اب جیسے گھر میں واپس چلے قدموں کے اندر ایک مرتبہ گلے کا منہ آنے لگا، جیسے گھر میں دل نہیں لگتا. پروردگارہ مرحومہ قصہ زہرا بیٹے سے اطہر جعفری، پروردگارہ ان کی مغفرت فرما. پروردگارہ ان ایام کا واسطہ ہے جناب زینب کبریٰ کا، پروردگارہ ان قبر میں فرما. جناب زینب کی کنیزت محفوظ فرما. پروردگارہ ان کی پسماندگان کو صدر میں عنایت فرما. پروردگارہ ان کی ہم سب کی عاقبت خیر فرما. پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما. اور مؤمنہ کی یہی نیت تھی مرحومہ کی کہ وہ کربلا جانا چاہتی تھی. پروردگارہ ان کو زائرین کربلا میں محشور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے زبردار کا، تجھے واسطہ جناب زینب کبریٰ کا، ہم سب کو آخرت میں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. خصوصاً مرحومہ کو جناب سید الشہداء کی، جناب سیدہ کی، جناب زینب کبریٰ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ان ایام کا. پاکستان میں حالات بہت خراب ہے، ہر روز شہادت ہو رہی ہے. پروردگارہ ان ایام کا واسطہ شام کے روزوں کی حفاظت فرما. پاکستان کے، افغانستان کے، عراق، بحرین، شام کے مومنین کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام مجاہدین، تمام مسلمین عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگارہ ان ایام میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، جلوس ہو رہے ہیں، تمام جلوسوں کی حفاظت فرما. جو ذکر سے نام سید الشہداء کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ سب پاکستان میں، کوئٹہ میں، کراچی میں،
راتری و خصوصاً خانہ موقع خراب ہے، پروردگار سب کی حفاظت فرما، پروردگار جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ہم سب کو پروردگارا تجھے واسطہ بن جلال کا امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، پروردگارا امام زمانہ کے ظہور کو دیکھنا نصیب فرما، جنت البقیع کو تعبیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ان امام بارگاہوں کی پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے، ان امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، اور پروردگارا ہمارے بچوں کو، ہماری مسورات کو سب کو توفیق عنایت فرما، اسی طرح سے عزاداری کرتے رہیں، اور ہماری مسورات کے پردے کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ان دہشت گردوں و طالبان کو غارت فرما، پروردگار یہ جو دشمنوں کی طرح سے ہر طرف سے عزاداری پہ منڈا رہے ہیں، عزاداروں کی پروردگار جان کے در پہ آ رہے ہیں، پروردگار سب کو غارت فرما، اور پروردگار مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد